ناظرین آداب، 19 ستمبر 2023 مطابق 3 ربیع الاول کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کیا جو آج سے 5 دن تک چلے گا۔ نئی پارلیمنٹ کی عمارت میں جانے سے پہلے انہوں نے پرانی پارلیمنٹ کے 75 سالہ سفر کو یاد کیا۔ اس دوران پی ایم مودی نے ان تمام وزرائے اعظم کو یاد کیا جو اس پارلیمنٹ سے وابستہ تھے۔ پارلیمنٹ کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے تعاون کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ نہرو، شاستری، امبیڈکر، چرن سنگھ، منموہن اور اٹل جی کی مشترکہ وراثت ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33% نشستوں کے ریزرویشن کو یقینی بنانے کے بل کو شام مرکزی کابینہ نے منظوری دے دی۔ تاہم حکومت نے ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی کابینہ کے اجلاس کی کوئی پریس بریفنگ ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی اجلاس سے پہلے کارروائی مکمل ہونے پر اور پرانی عمارت کے آخری دن لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پارلیمنٹ کے 75 سال مکمل ہونے پر بامعنی اور مثبت بحث ہوئی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے ایوان میں جمہوری روایات کی نئی مثالیں قائم ہوں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک کے ذریعے پورے ملک میں وراثت کی تقسیم میں خواتین کے حصے کو یقینی بنانے کے لیے ایک منظم تحریک چلائی جائے گی۔ یہ فیصلہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کی ایک اہم نشست میں کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں کئی شرکاء کا یہ احساس سامنے آیا کہ اس کے باوجود کہ قانون شریعت میں باپ کی وراثت میں بیٹی کو ایک متعین حصہ دیا گیا ہے، تاہم بہت سارے معاملوں میں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ حصہ نہیں مل پاتا۔ اسی طرح بیٹی کی جائیداد سے ماں کو اور شوہر کی جائیداد سے اس کی بیوہ کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اس طرح بھائی کی جائیداد میں بہن کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی بہن کو محروم رکھا جاتا ہے۔ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ وراثت میں خواتین کے حصے کو یقینی بنانے کے لیے ملک گیر تحریک چلائے گا۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز شیو سینا تنازعہ میں وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور ان کے خیمے کے خلاف داخل نااہلیت کی عرضی پر فیصلہ لینے میں تاخیر سے متعلق ادھو ٹھاکرے گروپ کے ذریعے داخل عرضی پر مہاراشٹر اسمبلی اسپیکر راہل نارویکر کی سخت تنقید کی۔ بینچ نے ان اراکین پارلیمنٹ کی نااہلیت پر فیصلے میں تاخیر کے ایشو پر سخت تنقید کی جنہوں نے ٹھاکرے گروپ کو چھوڑ دیا اور شندے گروپ کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ سپریم کورٹ نے لکھیم پور کھیری تشدد معاملے کی جانچ کر رہی ایس آئی ٹی کو تحلیل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے ایس آئی ٹی کی جانچ کی نگرانی کر رہے ہائی کورٹ کے سبکدوش جج راکیش کمار جین کو بھی نگرانی کے کام سے آزاد کر دیا ہے۔ اس معاملے میں عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ جانچ پوری ہو چکی ہے اور مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو بعد میں پھر سے ایس آئی ٹی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ سورج کا مطالعہ کرنے والے ہندوستان کے پہلی شمسی ریسرچ مشن آدتیہ L1 نے زمین سے 50,000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر سائنٹیفک ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا۔ اسرو نے پیر کو جاری کردہ ایک اپ ڈیٹ میں کہا کہ سپرا تھرمل انرجیٹک پارٹیکل اسپیکٹرومیٹر یعنی STEPS آلے کے سینسر نے زمین سے 50,000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر اسمر تھرمل اور توانائی بخش آئنوں اور الیکٹرانوں کی پیمائش شروع کر دی ہے۔ یہ ڈیٹا سائنسدانوں کو زمین کے گرد ذرات کے رویے کا تجزیہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے معذور افراد کو دیویانگ کا نام دے کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا کام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آج گورکھپور ضلع میں سیوت گورنمنٹ ڈیف اسکول کا معائنہ کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اسکولی طلباء سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے طلباء کے ذریعے لگائی گئی نمائش کا معائنہ کیا اور انہیں تحائف بھی دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیوت گورنمنٹ ڈیف اسکول میں ہاسٹل کی تعمیر کر کے اسے بورڈنگ اسکول میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس سے معاشی طور پر کمزور خاندانوں کے معذور بچوں کو کافی راحت ملے گی اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا۔ نوجوانوں کو سیاحت سے جوڑ کر سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے 250 طلباء کو یو پی دیکھو یاترا کے تحت ایودھیا، کاشی، متھرا، چترکوٹ سمیت 10 ضلعوں کے سیاحتی مقامات کے 2 روزہ دورے پر بھیجا جائے گا۔ بین الاقوامی یوم سیاحت کے موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ 27 ستمبر کو اپنی رہائش گاہ پر منعقد ایک پروگرام میں 10 بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ ریاستی سیاحت و ثقافت کے وزیر جے ویر سنگھ نے آج یہاں یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ اتر پردیش میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ پروگرام ریاست میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ سیاحتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ان کی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کیا جا سکے۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ کم از کم سہارا قیمت یعنی MSP پر گارنٹی قانون
کے لیے پورے ملک میں ایک بڑی تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ اس کے لیے تیاری کریں، کیونکہ حکومت اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور بڑی کمپنیوں کو فائدہ پہنچا کر کسانوں کی فصلوں اور نسلوں دونوں کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ پیر کو راکیش ٹکیٹ لکھنؤ کے ایکو گارڈن میں منعقد کسان مزدور ادھیکار مہا پنچایت سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں سے مفت میں زمین چھیننے کی سازش ہو رہی ہے، اب بلاک سطح پر میٹنگ کریں اور ایک بڑی تحریک کے لیے تیاری کریں۔ لکھنؤ میں درگاہ حضرت مختوم شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس کا آغاز قاری محمد اسلام قادری نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ مقرر خصوصی مولانا عابد رضا نے جشن عید میلاد النبی کے دوسرے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم کے اس دنیا میں ولادت کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو، ہر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے اور سبھی لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، ان کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ لوگ اسلام سے قریب ہوں۔ صلاۃ و سلام قل اور دعا کے بعد جلسے کا اختتام ہوا۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے زیر اہتمام دارالعلوم نظامیہ فرنگی محل کی جامع مسجد عیدگاہ لکھنؤ میں 12 روزہ سیرت النبی و سیرت صحابہ اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا جلسہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر آل انڈیا سنی بورڈ کے صدر مولانا محمد مشتاق نے کہا کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی یہی تعلیم رہی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی ہے اور ظلم برائی ہے۔ آپ نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں عبادات اور دوسرے احکام کو جو اہمیت حاصل ہے، اس سے کم اخلاق کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ایران کی انٹیلیجنس کے وزیر حجت الاسلام اسماعیل خطیب نے کہا ہے کہ بعض سیٹلائٹ ٹی وی چینل دہشت گردی کی ترویج، دہشت گردانہ اقدامات کی تربیت اور علیحدگی پسند عناصر کی حمایت کرتے ہیں، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق دہشت گردانہ اقدامات ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کے خلاف کیے جانے والے کسی بھی دہشت گردانہ اقدام کا کسی بھی جگہ اور کسی بھی موقع پر مناسب جواب دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب کسی بھی گروہ اور دہشت گرد میڈیا اور نفرت کی ترویج کرنے والے اور ان کی حمایت کرنے والے مختلف ممالک ہمیں اپنے سیکورٹی اقدامات سے روک نہیں پائیں گے۔ یہ ہماری پالیسی ہے اور ہم قطعاً سنجیدگی کے ساتھ اس کو جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کے لیے خاص ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمرے کے بعد لائسنس ہولڈر حجاموں سے ہی اپنے بال ترشوائیں اور راستوں میں بال مڑوانے سے گریز کریں۔ اس سلسلے میں وزارت حج و عمرہ کی جانب سے بنائے گئے قانون پر عمل درآمد میں تعاون کریں۔ وزارت کے مطابق سعودی حکومت نے حفظان صحت کے ضوابط کے مطابق باربر شاپس قائم کی ہیں۔ زائرین انہی شاپ سے اپنے بال منڈوانے کو ترجیح دیں۔ دوسری جانب سعودی وزارت حج و عمرہ نے خواتین زائرین عمرہ کے لیے بھی ڈریس کوڈ جاری کیا ہے۔ لیبیا کے ساحلی شہر درنا میں آنے والے خوفناک سیلاب نے ہزاروں افراد کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ ریسکیو ادارے اب ایک ہفتے بعد بھی ملبے اور سمندر سے لاشیں نکالنے میں مصروف ہیں، تو سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کے کارکنان چہرے کے ماسک اور حفاظتی لباس پہنے ہوئے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں بھی مصروف عمل ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ صدمے کے شکار رہائشیوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 30,000 سے زائد افراد اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹک جیل میں قید چیئرمین تحریک انصاف پارٹی عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے جب سماعت جلدی رکھنے کی استدعا کی تو چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا کہ ایک پروسیجر کے تحت ہی معاملات چلتے ہیں۔ آپ ایک سینئر وکیل ہیں، لہذا عدالتی طریقہ کار کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے فریقین کو 25 ستمبر کے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ یہ کیس سفارتی دستاویز سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر عمران خان کے قبضے سے غائب ہو گئی تھی۔ جرمنی میں موجود بے روزگار افراد کے لیے ایک خوشی کی خبر سامنے آئی ہے۔ جرمن کابینہ کی جانب سے مہنگائی کے باعث 2024 میں بے روزگار افراد کے لیے مالی الاؤنس بڑھا کر 563 یورو ماہانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 7 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے یہ مالی مدد 348 یورو سے بڑھا کر 390 یورو ماہانہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح 6 سال تک کی عمر والے بچوں کو ملنے والا ماہانہ الاؤنس 318 یورو فی کس سے بڑھا کر 357 یورو ماہانہ کر دیا جائے گا۔ بچوں والے شہریوں کے لیے بھی فوائد میں اضافہ کیا جائے گا۔ سماجی امور کی وفاقی وزارت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پناہ کے متلاشی افراد کو 228 یورو ماہانہ کی رقم خوراک، رہائش،
हीटिंग या कपड़ों जैसी बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च करने के साथ साथ 182 यूरो की इजाफी रकम नकद अखराजात के लिए भी फराहम की जाती है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।